کھاتا ہوں میں اس شہر کی، قسم کھاتا ہوں میں اس، البلد سے مراد کیا ہے؟ مکۃ المکرمہ۔ اللہ کہتا ہے مجھے مکۃ المکرمہ کی قسم ہے، سبحان اللہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، وَأَنْتَ اور آپ اے میرے نبی، حِلٌّ داخل ہونے والے ہیں، بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر میں۔ سمجھ رہے ہو؟ اس میں چند احتمال ہیں، میری طرف دیکھو۔ حِلٌّ کا ایک معنی آپ داخل ہونے والے ہیں، آپ داخل، اور اشارہ فتح مکہ کی طرف، اشارہ ہے کس کی طرف؟ فتح مکہ کی طرف، یا آسان کر دو، انت حل بہذا البلد، خیال کرو میرا نبی شہر مکہ پہلے بھی بڑا معزز تھا، لیکن انت حل بہذا البلد، اب تو آپ بھی اس شہر میں کیا ہونے والے ہیں؟ داخل، آپ بھی اس شہر کے اندر آ گئے ہیں، اس شہر کے اندر آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، لہذا آپ کی وجہ سے اب مکہ پہلے سے زیادہ معزز ہو گیا ہے، سمجھے ہو؟ ایک نمبر دو، حل سے مراد حلال ہونا ہے، حل سے مراد حلال ہونا ہے، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے لیے مکہ میں لڑائی کو حلال کیا گیا تھا، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے لیے مکہ کے اندر لڑائی کو، وگرنہ حرم کے اندر لڑنا منع ہے نا جی، تو حل ان کا دوسرا معنی حلال ہونا۔ تیسرا مطلب انت حل بہذا البلد، میرا نبی آپ حلال ہیں مکہ میں، پہلا مطلب کیا تھا؟ حلال ہونے والا نا، اب کیا ہے؟ آپ حلال ہیں کس میں؟ مکہ کے لوگ تو مکہ کے اندر کسی پرندے کو بھی تکلیف دینے کو حرام سمجھتے ہیں، اس کی لکڑی کاٹنے کو بھی حرام سمجھتے ہیں، لیکن عجیب ناانصافی ہے، میرا نبی آپ مکے والوں کے لیے حلال ہیں، یعنی یہ مکے والے آپ کو تکلیف دینا حرام نہیں سمجھتے، بلکہ آپ کو تکلیف دینے کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں محمد کو جتنی تکلیفیں دو گے اتنے ہمارے لات منات عزا راضی ہوں گے۔ سمجھ گئے ہو؟ کتنے مطلب ذکر کیے؟ تین۔ انت حل سے مراد آپ داخل ہونے والے ہیں، مراد حاصل یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے مکہ کی عظمت میں اضافہ ہو گیا۔ نمبر دو، آپ حلال ہونے والے ہیں، فتح مکہ کے موقع پہ حضرت کے لیے مکہ کو حلال کیا گیا۔ نمبر تین، آپ حلال ہیں اس شہر میں، یعنی مکے والے باقی ساری چیزوں کا احترام کرتے ہیں، حرم میں یہ حرام یہ حرام یہ حرام، لیکن آپ کو تکلیفیں دینا اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَوَالِدٍ قسم ہے والد کی، وَمَا وَلَدَ اور اولاد کی، قسم ہے والد کی اور اولاد کی، سمجھو جی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ جواب قسم ہے، البتہ تحقیق پیدا کی ہم نے انسان کو، فی کبد مشقت میں، سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے انسان میں نے تجھے مشقت میں پیدا کیا، یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، مزوں کی جگہ، اور انسان اور ماں کے پیٹ سے آیا مشقت شروع ہو گئی، آتی وہ خوراک والی نالی کاٹی گئی، پھر اس کی مشقت کا سلسلہ ماں کے پیٹ سے جو چلا تو قبر کے پیٹ تک اس کی زندگی ساری مشقت سے عبارت ہے، مشقت سے عبارت ہے۔ انسان کی زندگی کا خلاصہ اللہ نے اس جملے میں نکال دیا کہ دنیا کی زندگی مشقت کی چیز ہے، دنیا مشقت کا نام ہے، یہ مزوں کی جگہ نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایحسب زجر ہے، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، ایحسب آیا سمجھتا ہے یہ انسان، ان لن یقدر یہ کہ ہرگز قدرت والا نہیں ہوگا اس پر کوئی ایک، ان لن یقدر علیہ احد یہ کہ ہرگز نہ قدرت والا ہوگا اس پہ کوئی ایک۔ یقولو کہتا ہے اہلکت مالا میں نے خرچ کیا مال لبدن کثیر، کہتا ہے میں نے خرچ کیا مال لبدن، نیچے لکھے بغرض حفاظت معبودان باطلہ کی نظر
نیاز میں، ایحسب آیا سمجھتا ہے، الم یرہ احد کہ نہیں دیکھتا اس کو کوئی ایک، نہیں دیکھتا اس کو کوئی ایک، سمجھو۔ اور ابتدان اشارہ ہو گیا، اب یہ زجر تھی، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، یہ زجر کا بیان ہو گیا۔ الم نجعل لہ عینین، اب یہاں سے ذکر ہے انعامات کا جو اللہ نے انسان پر کیے۔ الم نجعل لہ عینین، اور یہی زجر کی نیچے داخل ہے، کیا نہیں دی ہم نے انسان کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ، اور دکھائے ہم نے اس کو دو رستے، وہدیناہ النجدین، اور دکھائے ہم نے اس کو دو رستے، حق والا رستہ، باطل والا رستہ، توحید والا رستہ اور جنت والا رستہ۔ فلقتحم العقبہ، خیال کرو، فلقتحم العقبہ، پس نہیں داخل ہوا، پس نہیں داخل ہوا، العقبہ گھاٹی میں۔ میری طرف دیکھو، دو پہاڑ ہوتے ہیں نا، اور ان پہاڑوں کے درمیان سے ایک رستہ گزر رہا ہوتا ہے جو بڑا دشوار گزار ہوتا ہے۔ اس دشوار گزار رستے سے جو انسان گزرتا ہے تو وہ جو دشوار گزار رستہ ہے وہ عقبہ کہلاتا ہے، اور اس عقبہ کو، اس دشوار گزار رستے کو عبور کرنا اقتحام کہلاتا ہے۔ مراد کیا ہے یہاں پر؟ یہاں کون سی گھاٹی مراد ہے؟ یہاں شریعت والی گھاٹی مراد ہے، یہاں شریعت والی۔ میں نے تو جو حکم دیا تھا عقیدہ صحیح کر، اپنے عمل صحیح کر، لیکن یہ مشرک کافر انسان فلقتحم العقبہ نہیں داخل ہوا گھاٹی میں، نہیں داخل ہوا گھاٹی میں، یعنی اس نے نہ عقیدہ درست کیا اور نہ اپنا عمل اس نے درست کیا۔ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، کیا پتہ تجھے مخاطب کے عقبہ کیا ہے، وہ گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا سن، فک و رقبہ، آزاد کرنا گردن کا، آزاد کرنا، او اطعام کھانا کھلانا، یا کھانا کھلانا، فی یومن دن میں، ذی مسغبہ بھوک والا، بھوک کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلانا، یتیمن چاہے یتیم ہو، یتیمن یعنی یتیم، ذا مقربہ قرابت دار رشتہ دار، او مسکینن یا محتاج، ذا متربہ مٹی والا، ذا متربہ، ہاں کوئی مسکین پڑا ہے مٹی کے اندر، کنایا ہے انتہا درجے کی اس کی مسکنت ہے، اس کو تو کھانا کھلا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اس پر لکھ لو بیان شرط قبولیت اعمال، بیان شرط قبولیت اعمال۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ صوم تاکید ذکری، یہ تاکید ذکری ہے، اور سمجھو پیچھے ذکر کی اس کی نیکیاں، گردنیں آزاد کرنا، کھانا کھلانا مسکین کو، یتیم کو کھانا کھلانا، فرمایا تیری نیکیاں تب قبول ہوں گی کہ ثم کان من الذین آمنوا، جب تو ہوگا ایمان والوں سے۔ اگر تیرے عقیدے میں شرک کفر ہوا تو تیری کوئی نیکی بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور وصیت کی انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی، اور وصیت کی ایک دوسرے کو رحمت کی، اولئک اصحاب المیمنہ، بشارت ہے یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، یہی لوگ ہیں، والذین تخویف، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے آیاتنا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہیں بائیں ہاتھ والے، علیہم، اوپر ان کے، نارن، آگ ہوگی، مؤصدۃ، بند کی ہوئی، اوپر ان کے آگ ہوگی، کیا کی ہوئی جی؟ بند کی ہوئی۔ بسم اللہ۔